شان سے کہتا ہوں میں ہوں حیدری پروانہ، میں ہوں سگے شاہ نجف پیر میرا علی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ، واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء، مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب، وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، وان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ صلوات علی محمد وعلی میں نے رسول اکرم کی مشہور و معروف حدیث کا انتخاب کیا جسے حدیث ثقلین کہا جاتا ہے، اور یہ ایسی حدیث ہے جسے تمام مسلمانوں نے لکھا، اور اس میں رسول خدا کے دونوں معجزوں کا تذکرہ موجود ہے۔ میری اردو سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک اور جملہ یہاں کہتا چلوں، میرا آپ کے شہر میں پہلی مرتبہ آنا ہوا، اس پورے علاقے میں پہلی دفعہ آیا، لیکن ہمارا رشتہ بہت پرانا، ہمارے رشتے کا نام ہے ولایت، اور سب سے گہرا رشتہ ہی ولایت کا رشتہ ہے۔ کہ حبیب خدا نے فرمایا ہے کبھی بھی علی کا بغض نہ رکھنا۔ مجھے معلوم ہے، ابھی مجھے بہت سے میرے اہل سنت بھائی آ کے ملے ہیں، میرا صرف اتنا آپ سے تقاضا، میری اتنی صرف دعا ہے کہ پروردگار آپ سب لوگوں کو سلامت رکھیں اور مولا کا سایہ قائم و دائم رہے، ہم اسی طرح سے رسول خدا کی اور ان کی آل کی غلامی کرتے رہیں۔ تو مجھے معلوم ہے میرے مشترک تمام کے تمام بھائی، اور پھر انٹرنیٹ کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں مجلس جا رہی ہے، تو میں پیش کر رہا ہوں۔ اب حبیب خدا فرما رہے ہیں کہ میں 2 گرم قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک حدیث مکمل کر دوں۔ کہ اگر صحابہ سے فرمایا، اگر
تم میں سے کسی کو میرے بھائی علی نے ناک پہ تلوار بھی ماری ہو، یہ عرب کا محاورہ ہے نا، کسی کی توہین کرنی ہو تو ناک پہ تلوار مارتے تھے، تو کہا کہ اگر میرے بھائی علی نے کسی کی ناک پہ تلوار بھی ماری ہو تب بھی علی کا بوجھ نہ رکھنا، علی کا بوجھ جہنم میں لے جاتا۔ میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں۔ اس سے پہلے کہ حدیث کو پیش کروں اور اس کی تفسیر کو پیش کروں، جس محبت سے آپ دیکھ رہے ہیں، جس محبت سے سن رہے ہیں، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ تو عزیزان گرامی، انبیاء کو اللہ نے معجزات عطا کیے ہیں جیسے ان کے زمانے کے تقاضے تھے۔ جناب، میں تفصیل بھی نہیں جا سکتا، جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا تو اللہ نے انہیں 2 معجزات عطا کی۔ ایک عصا تھا جسے زمین پہ پھینکتے تو اژدہا میں بدل جاتا، دوسرا ان کا ہاتھ ید بیضا بن جاتا، جیب میں ڈال کے نکالتے تھے، اتنا نور نکلتا تھا پھر کسی کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ توجہ، جناب موسیٰ اگر ہاتھ دکھائیں نور نکلے تو لوگ مان لیں، اور فخر موسیٰ، بس میں اشاروں میں چلتا رہوں گا، آپ اسی محبت سے چلتے رہیے گا۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا، حکمت میں بہت آگے تھے، بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کرتے تھے، لیکن کچھ بیماریاں ٹھیک نہیں کر پاتے تھے۔ پیدائشی اگر کوئی نابینا ہوتا تھا تو بینائی نہیں لا سکتے، بہت سی بیماریاں ٹھیک نہیں کر پاتے تھے۔ اب جناب عیسیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کو دم عیسیٰ دیا، پیدائشی نابینا کو ہاتھ لگاتے اس کی بینائی آ جاتی، گونگے کو ہاتھ لگاتے اس کی گویائی آ جاتی، بہرے کو ہاتھ لگاتے اس کی شنوائی آ جاتی، مردے کو ٹھوکر مارتے قم بإذن ربک کے وہ زندہ ہو جاتا۔ عیسیٰ ٹھوکر مارے مردہ زندہ ہو جائے، اور فخر عیسیٰ حسین ابن علی۔ چلتے رہیں گے میرے ساتھ اللہ نے؟ پتہ نہیں گرامی، اب رسول خدا کے زمانے میں عربوں کو اپنی 2 باتوں پہ بہت ناز تھا۔ تیز چل رہا ہوں، مجھے بھی اندازہ ہے سب لوگ میرے ساتھ ہیں ابھی تک۔ جیسے تقاضے ویسے معجزہ۔ اب رسول خدا کے زمانے میں عربوں کو 2 باتوں پہ ناز تھا، ایک اپنی زبان پہ، ہم عرب ہیں باقی سب عجم ہیں، ہماری زبان عربی باقی سب عجمی، اور دوسرے اپنی تلوار پہ، شمشیر زنی، تلوار سے نسلوں میں کچھ نہ کچھ تار چلتا تھا، چھوٹی چھوٹی بات میں لڑ پڑتے تھے، نہ مرنے والے کو پتا ہوتا تھا مر کیوں رہا ہوں، نہ مارنے والا بتا تھا مار کیوں رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا ہے میرے حبیب میں عربوں کی ان دونوں باتوں کا آپ کو جواب عطا کروں گا۔ ان کی عربی کا جواب قرآن ہے، ان کی تلوار کا جواب علی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو قرآن و اہل بیت رسول خدا کے معجزات، توجہ ہو، تو اللہ نے جو رسول خدا کو 2 معجزات عطا فرمائے نا، یہ میرے حبیب یہ آپ کے 2 معجزات ہیں۔ ایکو بند کر دیجیے گا کیونکہ میں تیز بولتا ہوں، شاید لوگ بات نہ سمجھ پائیں۔ توجہ رہے کہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تمام حضرات؟ اب رسول خدا کو اللہ نے 2 معجزات، کس چیز پہ؟ جناب موسیٰ کو ان کی رسالت ثابت کرنے کے لیے، جناب عیسیٰ کو ان کی رسالت ثابت کرنے کے لیے۔ اب رسول خدا کو ان کی رسالت ثابت کرنے کے لیے 2 معجزات دیے۔ سورہ رعد 13واں سورہ ہے، بجلی کڑکتی ہے، کتنی تیز جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ نازل کیا، سورہ رعد، توجہ ہوتے ہیں، اس کی 13واں سورہ 43ویں آیت، آخری آیت، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ اے میرے حبیبی جو کافر ہیں نا، وہ کہتے ہیں آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں۔
قل آپ ان سے کہہ دیجئے قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے تمہارے اور میرے درمیان بس 2 گواہ کافی ہیں میری رسالت پہ کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اے میرے حبیب کہہ دیجئے میری رسالت پہ بس 2 گواہ کافی ہیں، ایک خود اللہ، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ پوری کتاب کا علم ہے، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، کتاب کا کچھ علم نہیں ہے۔ بھئی وقت نہیں میرے پاس کہ تفصیل میں جاؤں، مجھے حدیث ثقلین کو پیش کرنا۔ بھئی سورہ نمل 27واں سورہ اگر ذہن میں ہو تو جناب سلیمان نے ایک مرتبہ دیکھا جب کرن چہرے پہ پڑی، جنہوں نے آپ کا تخت اٹھا رکھا تھا، کہا کس کی ذمہ داری تھی، کون سا پرندہ ذمہ دار تھا کہ یہاں پہ سایہ کرے، کیسے سورج کی کرن چہرے پہ آئے؟ لَأَذْبَحَنَّهُ، میں اسے ذبح کر دوں گا اگر وہ دلیل نہ لایا۔ اب پتہ چلا جو انبیاء کی بات نہ مانے اسے ذبح کر دینا چاہیے۔ کہا یہ کرن میرے چہرے پہ پڑی، تو ایک مرتبہ کسی نے کہا ہدہد غائب ہے، تو اسے کو دلیل لے کے آئے۔ کہ میں قریب کے ملک چلا گیا تھا، وہاں ایک خاتون کی حکومت ہے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا۔ کہا کہ بھئی اس کا حکم، اس کا تخت بھی ہے، حکومت ہے، ہر نظام چل رہا، خاتون ہے لیکن نظام چل رہا۔ اس زمانے میں تصور نہیں تھا کہ خاتون بھی نظام چلا سکتی ہے۔ ملکہ بلقیس نظام چلا سکتی ہے جو جناب سیدہ کے قدموں کی خاک نہیں، تو سیدۃ النساء کیسے نہیں ہو سکتی؟ میری بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے؟ یہ کائنات کا نظام سیدہ کے قدموں کی خاک سے چل رہا۔ فیضان گرامی ایک مرتبہ کہا بھئی اب وہاں پہ جناب سلیمان نے اپنے تمام حواریوں کو جمع کیا کہ کون ہے جو تخت بلقیس لا دے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا ہم جائیں گے اور جا کے تخت اٹھا کے لے آئیں گے۔ کہا یہ تو بہت دیر۔ قال عفریت من الجن، سن رکھا مجھے سب اشارہ کرنا ہے، جنوں میں سے عفریت نے کہا، بہت بڑا دیو تھا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آیات ہیں مجھے اشارہ کرنا تھا، میں تفصیل میں چلا گیا ہوں۔ تو عفریت نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں میں تخت اٹھا کے لے آؤں۔ تو جناب سلیمان نے دیکھا کہ یہ بھی بہت دیر ہے، توجہ۔ تو قال من عنده علم من الکتاب، اللہ فرما رہا ہے جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے ایک مرتبہ جناب سلیمان سے کہا اگر آپ اجازت دیں پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ اب قرآن میں نام نہیں آیا، یہ امام نے بتایا، نام تھا عاصم ابن برخیہ۔ پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت لے آئے۔ بلقیس جب آئی تو کہا کہ انہو ہوا، لگتا بالکل میرے ہی تخت جیسا ہے۔ آصف نے کہا جیسا نہیں، میں تخت سمیت لے آیا ہوں۔ 5ویں امام سے پوچھا مولا جناب سلیمان خود تخت نہیں لا سکتے تھے پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے؟ کہا لا سکتے تھے۔ کہا پھر خود کیوں نہیں لے کے آئے؟ کہا وہ چاہتے تھے ان کی امت کو ان کے وسیع کا پتہ چل جائے۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ شاید تھوڑا وقت زیادہ لوں گا۔ تو عزیزان گرامی اب یہاں مجھے پیش یہ کرنا تھا کہ کتاب کا جس کے پاس کچھ علم ہو، ایک روایت پیش کر دوں یہاں، اصول کافی میں بھی ہے، حق الیقین سے پیش کر رہا ہوں کہ باقر العلوم 5ویں امام علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا اسم اعظم سب سمجھتے ہیں اللہ کے سب سے جو بڑے اسماء، کہا مولا کتنے اسم اعظم؟ آپ نے فرمایا 73۔ کتنے؟
کل اسم اعظم 73 ہے، اللہ کے پاس سب کے سب ظاہر سی بات ہے اس کے ہیں۔ کہا مولا آصف کے پاس کتنے اسم اعظم تھے؟ آپ نے فرمایا ایک، جس سے وہ تخت بلقیس پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے لے آئے۔ کہا مولا یہ بتائیے آپ کے جد علی کے پاس کتنے اسم اعظم تھے؟ آپ نے فرمایا 73 میں سے 72۔ توجہ، اللہ کے پاس 73 ہیں، محمد و آل محمد کے پاس 73 میں سے 72 اسم اعظم ہے۔ اللہ نے ہمیں 73 میں سے 72 اسم اعظم عطا کیے ہیں، اس نے ایک اپنے پاس رکھا ہے تاکہ فرق رہے، وہ خالق ہم مخلوق۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے گرام، مستند روایت ہے، متعدد روایات، جس کا ایک اسم اعظم ہو وہ پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت لے آئے، اور جس کے 72 ہوں۔ ایک جملہ روک کے پیش کر رہا ہوں اور یہ میں اپنے پورے احساسات کے ساتھ پیش کروں گا۔ چھٹے امام سے کسی نے اعتراض کیا کہ آپ اپنے جد کے ایسے ایسے معجزات پیش کرتے ہیں، علی نے یہ کیا، یہ کیا، یہ خیبر کا در اکھاڑا، کوفے سے بیٹھ کے کسی شام والے کو لات ماری، یہ کیسے ممکن ہے؟ سب باتیں آپ کیسے پیش کرتے ہیں؟ کیا تم قرآن کو مانتے ہو؟ کہاں میں مسلمان ہوں، قرآن کیوں نہیں مانوں گا؟ کہ قرآن میں نبی سلیمان کے چھوٹے نبی کے چھوٹے 1,24,000 انبیاء ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں بھی نہیں ہے جناب سلیمان کا، ایک چھوٹے نبی کے چھوٹے وسیع کا معجزہ مان لیتے ہو؟ سب سے بڑے نبی کے سب سے بڑے وسیع، توجہ فرمائی جانی ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ میں نے موضوع بہت پھیلا دیا، چلتے رہیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا۔ بھائیان گرامی، اب یہ رسول اسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے 2 معجزات عطا کیے، اللہ نے دیے۔ اب اگر آپ سے کوئی سوال کرے پھر کیوں کہتے ہو شیعہ ہو کے کہ رسول خدا نے علی کو غدیر میں مولا بنایا؟ تو نہیں، ہم کبھی نہیں کہتے کہ رسول خدا نے بنایا، ہم تو کہتے ہیں بنایا اللہ نے، بتایا رسول خدا نے۔ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، قرآن اللہ کا معجزہ ہے، علی اللہ کا شاہکار ہے۔ بھائی رسول خدا اللہ کا شاہکار، 12 امام اللہ کا شاہکار ہے۔ توجہ رہے میرے ساتھ۔ تو اللہ نے کہا میرے رسول آپ کی رسالت میں 2 گواہ دوں گا، 2 گواہ دوں گا۔ بھائی عقلی لحاظ سے، منطقی لحاظ سے 2 چیزیں ہدایت دیتی ہیں، اراۃ الطریق راستہ دکھانا، عربی میں کہتے ہیں اراءۃ الطریق راستہ دکھانا، اور دوسرا ہے ایصال الی المطلوب مقصد تک پہنچانا۔ یہاں سے کوئی آدمی کہے بھی مجھے ملتان جانا ہے مثال کے طور پر، تو آپ کہیں بھی یہاں سے باہر نکلیں گے، یہ والا ہائی وے لیجیے گا، ایسے جائیں گے ویسے جائیں گے، آپ پہنچ جائیں گے۔ اسے کہتے ہیں راستہ دکھانا۔ اور ایک مرتبہ کوئی آدمی کہ مولانا آپ کہاں جائیں گے، دھکے کھائیں گے، میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں، اسے کہتے ہیں مقصد تک پہنچانا، ایصال الی المطلوب۔ بس 2 ہی طریقے ہیں، یا راستہ دکھانا یا مقصد تک پہنچانا۔ تو اللہ نے کہا دیکھو میں دونوں کام کر دیتا ہوں، راستہ دکھانے کے لیے قرآن بھیجوں گا، جنت تک پہنچانے کے لیے اہل بیت۔ بات پہنچ رہی ہے نا میرے بھائیوں کو؟ تو رسول اکرم کے بعد کیوں اہل بیت کا ہونا ضروری تھا، بس یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ رسول اکرم پہ کسی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں،
ان کے اللہ کے بعد افضل ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ان کے بعد کس سے ہم سمجھیں؟ تو اللہ نے کہا میرے رسول آپ کی رسالت پہ دو گواہ دوں گا، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت ہیں۔ تو اب رسول خدا کے لیے گواہ کون؟ گواہی دی سب سے پہلے قرآن نے اپنی عظمت سے، میں معجزہ ہوں، میں اللہ کا کلام ہوں، اور رسول خدا نے کہا میرے لیے آیا ہے۔ ہر نبی جب گئے ان کا معجزہ چلا گیا، میرا معجزہ کیونکہ میں باقی ہوں قیامت تک کے لیے، میرا قرآن بھی قیامت تک کے لیے۔ بھائی اگر کوئی رسول خدا کو مردہ سمجھتا ہو تو نہ مانگو رسول سے، مردوں سے مانگنا بدعت ہے۔ توجہ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، مردوں سے مانگنا بدعت ہے، مردوں سے۔ جس رسول کی رسالت کی گواہی دے کے مرنے والا مردہ نہیں ہوتا، شہید ہوتا، اور شہید زندہ ہوتا ہے۔ جس کا ماننے والا زندہ وہ خود کیسے مردہ؟ خبردار کوئی مردہ نہ سمجھے رسول خدا کو، وہ زندہ ہیں، شاہد ہیں، رسول اکرم زندہ ہے۔ عزیزان گرامی ظاہری لحاظ سے آنکھیں بند ہونا اور ہوتا ہے، اور اگر کوئی مردہ سمجھتا ہے تو ذرا نماز سے سلام نکال دے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کس کو سلام ہے؟ رسول اکرم کو۔ ایک ہستی کو سلام ہے، ایک نبی کو، تو کون سے نبی؟ سارے مسلمان کہتے ہیں رسول خدا کو۔ توجہ ہو بھئی، ہم تو مانتے ہیں، اہل بیت نے بتا دیا۔ اگر کوئی یہ کہے نہیں مردے کو سلام نہیں ہو سکتا، مردے کی زیارت بدعت ہے، مردے کو سلام بدعت، مردے سے مدد مانگنا بدعت، تو ذرا نماز سے سلام نکال دو، نہیں تو مانو مردے ہم ہیں، وہ زندہ۔ بات پہنچ رہی ہے نا اگر؟ تو ہم محمد و آل محمد کو زندہ مانتے ہیں۔ اعلان کے نام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق دو گواہ ہیں۔ اسی اگر بات کو پہنچا دیا سمجھتا ہوں آج کی مجلس ہو، تو آپ کے لیے دو گواہ، قرآن نے گواہی دی اپنے اعجاز سے، اور جناب امیر نے گواہی دی دعوت ذوالشیرہ سے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، آپ نے گواہی دی، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول۔ اور آپ نے جملہ جانتے کیا فرمایا تھا؟ 9 برس کا بچہ، تو آپ نے کہا یا رسول اللہ میرا ابھی سن چھوٹا ہے، میری ٹانگیں پتلی ہیں، لیکن قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں آپ کے اس مقصد میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور اگر کوئی ہاتھ آپ کی طرف بڑھا وہ ہاتھ توڑ دوں گا، جو سر اٹھا وہ سر پھوڑ دوں گا۔ یا رسول اللہ میں وہ تمام مقابلے کروں گا جو آپ کے مقابلے میں آئیں گے۔ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں؟ اور وعدہ کیا ہے؟ جناب امیر نے وعدہ کیا رسول خدا سے۔ اور عزیزان گرامی دو گواہ رسول خدا کے، اب جناب امیر کو بھی دو گواہ چاہیے۔ اللہ نے قانون بنا دیا نا کہ دو گواہ چلیں گے، تو قرآن جناب امیر کی امامت کا گواہ، یہ تو خاموش گواہ ہو گیا، بولتا ہوا مولا حسن مشتبہ۔ مولا حسن مشتبہ کو بھی دو گواہ چاہیے، ایک تو قرآن ہے، دوسرے امام حسین علیہ السلام۔ مولا حسین کو بھی دو گواہ چاہیے، ایک ہے قرآن، دوسرے مولا سجاد۔ میں نے کہا 12 اماموں کے نام پورے کر دو۔ مولا سجاد کو بھی دو گواہ چاہیے، ایک ہے قرآن، دوسرے امام باقر علیہ السلام۔ امام باقر علیہ السلام کو بھی دو گواہ چاہیے، ایک قرآن، دوسرے امام صادق علیہ السلام۔ امام صادق علیہ السلام کو بھی دو گواہ چاہیے، ایک قرآن، دوسرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی دو گواہ چاہیے، ایک قرآن، دوسرے امام رضا علیہ السلام۔ امام رضا علیہ السلام کو بھی دو گواہ چاہیے، ایک قرآن، دوسرے امام محمد تقی علیہ السلام۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو بھی دو گواہ چاہیے، ایک قرآن، دوسرے امام علی نقی علیہ السلام۔ امام علی نقی علیہ السلام کو بھی دو گواہ چاہیے، ایک قرآن، دوسرے امام حسن عسکری علیہ السلام۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی دو گواہ چاہیے، ایک ہے قرآن، دوسرے امام مہدی علیہ السلام۔ امام مہدی علیہ السلام بھی جب دوبارہ ظہور کریں گے دو گواہ چاہیے ہوں گے، ایک قرآن ہے
اب سمجھ میں آیا اللہ نے عیسیٰ کو آسمان پہ کیوں اٹھایا تھا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. اور عزیزان گرامی تمام مسلمانوں نے اس روایت کو نقل فرمایا. جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا 12 وصی ہوں گے، 12ویں کی غیبت ہوگی، غیبت کے بعد واپس آئیں گے، مکے سے مدینے جائیں گے، پھر کربلا جائیں گے، پھر سارے عراق کے بعد فلسطین جائیں گے، بیت المقدس جائیں گے، وہاں حضرت عیسیٰ کو اللہ نازل کرے گا. توجہ، اللہ نازل کرے گا. جیسے ہی آسمان سے دوبارہ نازل ہوں گے جناب عیسیٰ، تو نماز کا وقت آئے گا، دن ہوگا، نماز کا وقت آئے گا، نماز کا وقت آئے گا. یا رسول اللہ، صحابہ نے سوال کیا رضوان اللہ علیہ نے کہا یا رسول اللہ، جب عیسیٰ بھی موجود ہوں گے اور آپ کے 12ویں بھی موجود ہوں گے تو نماز کون پڑھائے گا؟ آپ نے فرمایا امامکم منکم، امام تم میں سے ہوگا، ان میں سے نہیں. میرا لال نماز پڑھائے. پیغمبر اسلام نے فرمایا میرا لال مہدی نماز پڑھائے. حضرت عیسیٰ کہیں گے آپ کے ہوتے ہوئے میں پڑھا سکتا ہوں. بس ان کا یہ نماز پیچھے پڑھنا سارے عیسائیوں کو بتایا ہے. جو دنیا میں 30% سے زیادہ عیسائی ہیں، 32-33%، 24-25% مسلمان ہیں، 30% سے زیادہ عیسائی. 2.5 ارب دنیا کے اندر عیسائی ہیں، تقریباً 2 ارب کے قریب مسلمان. سارے عیسائی صرف ایک نماز سے. ارے جسے ہم اللہ کا بیٹا کہتے تھے وہ مہدی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. عزیزان گرامی، اللہ نے ایک نظام بنایا. قرآن قیامت تک کے لیے باقی ہے. قرآن قیامت تک کے لیے باقی ہے. قرآن ہے میراث، اہل بیت ہیں وارث. جب میراث قیامت تک باقی ہے تو وارث کیسے باقی نہیں؟ آئیے ذرا حدیث کو تھوڑا سا اور کھولنا چاہتا ہوں. برائے صحت و سلامتی علماء حق و مومنین و مومنات، عزیزان گرامی، حبیب خدا، ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں مجھے بھی یاد رکھیے گا. میرے تمام بزرگ، میرے بھائی، میرے بچے، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں، سب ہمیں بھی، مجھے بھی یاد رکھیں گے. عزیزان گرامی، حبیب خدا فرما رہے ہیں. آئیں ذرا حدیث کو تھوڑا سا کھول کے پیش کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا مجمع ہے. رسول خدا خطاب کر رہے ہیں ساری امت سے صحابہ کے ذریعے، اور فرما رہے ہیں ان غور سے سنیں. ایک ایک جملہ توجہ سے پیش کر رہا ہوں، دقت سے پیش کر رہا ہوں، ویسے ہی نہیں کہہ رہا. انی تارکن فیکم الثقلین، انی تارکن فیکم الثقلین، میں چھوڑے جا رہا ہوں. لفظ ترجمہ کروں گا، غور سے سنیے. انی، بے شک کہ میں، تارکن چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم تمہارے درمیان، الثقلین 2 گنا قدر چیز، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و عطرت اہل بیتی، میری عطرت میرے اہل بیت. دوبارہ سنیں، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان. کون فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. کن سے؟ صحابہ سے. غور سے سنیں گے، سارے مجمع کی توجہ ہو. رسول خدا فرما رہے ہیں صحابہ سے، انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان 2 گنا قدر چیزیں. تو ایک بات واضح ہو گئی، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں. نہیں بات پہنچی نہیں. غور فرمایا آپ نے حضرات. عزیزان گرامی، میں نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا، صرف ترجمے سے ثابت کیا، ترجمے سے ثابت کیا. تمام مسلمانوں نے لکھا ہے، صحابہ کا مجمع، پیغمبر فرما رہے ہیں
انی تارکن فیکم، میں تمہارے درمیان کن سے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ سے، تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، بنا نہیں رہا، بنایا اللہ نے، میں چھوڑے جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت تمہارے درمیان۔ تو ایک بات اور واضح ہوئی، جن پہ اطاعت واجب ہے وہ اور ہے، جن کی اطاعت واجب ہے وہ اور ہے۔ چلیں میرا ایک خاصہ ہے، میں اس کو پیش کر رہا ہوں۔ یہاں آپ نے شاید کہیں آن لائن کسی جگہ پہ سنا ہو، سن لیا ہو، تب بھی سن لیجئے گا محبت سے۔ عزیزان گرامی، صحابہ کون ہیں؟ جو آیات کے نزول کا انتظار کرتے تھے، آیتیں آئیں تو ہم عمل کریں۔ صحابہ نے انتظار کیا، آیت آئی اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، انہوں نے نماز پڑھی۔ آیت آئی آتوا الزکات، زکات ادا کرو، انہوں نے زکات نکالی۔ آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان، میں کوشش کر رہا تھا آیات کو رہنے دوں، جلدی جلدی پیش کر دوں مفہوم۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، صحابہ نے روزے رکھے۔ آیت آئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے اپنے گھر کا حج واجب کر دیا ان پہ جن کے پاس استطاعت ہے۔ صحابہ حج پہ چلے گئے۔ آیت آئی جہاد کی، صحابہ جہاد پہ چلے گئے۔ آیت آئی ہجرت کی، صحابہ نے ہجرت کر لی۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے؟ تو صحابہ آیات کے نزول کے انتظار میں رہتے تھے، آیت نازل ہو تو ہم عمل کریں، اور آیات اہل بیت کے انتظار میں رہتی تھی، یہ عمل کریں تو ہم نازل ہو۔ علی بستر رسالت پہ سوئے تو آیت آئی، علی نے ہجرت کی تو آیت آئی، سیدہ نے روٹیاں خیرات میں دی تو سورہ آیا، علی نے جنگ کی تو سورہ آیا، راہ خدا میں رکوع کی حالت میں زکات دی۔ کبھی بھی صحابہ کا اہل بیت سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ آیتوں کے انتظار میں رہتے ہیں، آیتیں ان کے انتظار میں رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ساری امت غلام ہے رسول خدا بما صحابہ کے، ایسا ہے یا نہیں؟ صحابہ خود فرماتے تھے، آپ تمام میرے بھائی، میرا اہل سنت علماء سے بہت اتنا بیٹھنا، میرے پاس بہت آتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ سارے صحابہ رسول خدا کے غلام۔ ان کا مقام اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھ کے رسول خدا کو دیکھا، اور وہ رسول خدا کے وضو کا پانی بچ جاتا تو پی لیتے۔ توجہ، وضو کا پانی تبرکن پی لیتے تھے، جو آپ کے منہ سے کھجور کی گٹھلی بچتی وہ اسے بھی پیس کے کھا لیتے، تبرکن۔ تبرک کے منکروں کو بتا دو، صحابہ تبرک کو مانتے تھے۔ ٹائم ہے، تھوڑا سا ٹائم ابھی ہے۔ اللہ نے گرامی، جو میں بات پیش کر رہا ہوں مکمل کر دوں۔ صحابہ ان کا جتنا مقام رسول خدا کی غلامی کی وجہ سے، توجہ سارے بندے کی توجہ ہو میرے ساتھ، تو سب کا مقام جو بھی ہے رسول خدا کی غلامی کی وجہ سے، ساری امت رسول خدا کی غلام۔ تو پوچھیں تو رسول خدا سے آپ کے بعد، یعنی ساری امت صحابہ سب غلام ہے، تو آپ مولا۔ بھئی جب سب غلام ہیں، صحابہ بھی ہم بھی سب غلام رسول خدا کے، تو رسول خدا ہوئے مولا۔ رسول خدا مولا، ساری امت غلام، صحابہ سمیت سب غلام رسول خدا کے، رسول خدا مولا۔ لیکن اہل بیت غلام نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر نے غدیر میں کہا من کنت مولا۔ آپ نے ہاتھوں پہ بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔
عزیزان گرامی سرور کائنات یہ فرما رہے ہیں جو یہ کہتا ہے نا میں رسول خدا کا غلام ہوں، تو پھر وہ یہ بھی کہے کہ میں علی مرتضیٰ کا بھی غلام ہوں۔ بات واضح ہو گئی؟ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ میں صرف علی مرتضیٰ کا غلام ہوں، بلکہ ہر وہ ہستی جس کو پیغمبر نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہو، کاندھوں پہ اٹھایا ہو، جس کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے ہو، چاہے وہ سیدہ ہو، چاہے حسن و حسین ہو، یا کسی محمد باقر کو سلام کہلایا ہو، تو پھر مانو نا وہ سب مولا۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ عزیزان گرامی یہ اہل بیت علیہ السلام، آقا کی صحت اور سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ میں زیادہ گرمی برداشت نہیں کر پاتا ہوں، اور جو کچھ میں نے پڑھا یہ آپ لوگوں نے مجھ سے پڑھوایا، یہ آپ کی محبتوں نے مجھ سے پڑھوا لیا۔ بس ایک آخری پہلو پیش کروں گا، ایک آخری پہلو، اور اسی پہ تمام کروں۔ ممنون ہوں آپ کی محبت میں۔ کون ہیں اہل بیت؟ کون ہیں اہل بیت؟ کہ رسول اسلام کبھی آغوش میں لے کے مسجد میں آتے ہیں، کم سے نہیں ہے، چند ماہ کے ہیں سید الشہید، آغوش میں لیتے ہیں اور چومتے ہوئے منبر پہ صحابہ سے فرماتے ہیں ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان، اس سے محبت کرنا۔ اور پھر لمبی طویل حدیث کے اختتام پہ جملہ کہتے ہیں، میرے بزرگ بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ جانتے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ اگر کبھی مدد کے لیے بلایا ہے فانصروہ، تو اس کی مدد کے لیے ضرور جانا۔ اب امام حسین علیہ السلام آواز دے رہے تھے کربلا میں، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرنے کی نیت رکھتا ہو تو آ جائے۔ کوئی نہیں آیا، شاید حدیث نبوی کو بھلا دیا گیا۔ ایک اور حدیث رسول خدا نے پیش کی، حدیث کو سنیے گا، میں تو ابھی فضائل ہی میں تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ رسول مجھے بتایا گیا شبیہ زیارت برآمد ہوگی مولا حسین علیہ السلام، سنیں گے جملے؟ ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع میں رسول خدا نے آغوش میں لیا اور چومتے ہوئے مولا حسین علیہ السلام ایک حدیث فرمائے، اللہم انی احب حسین، پروردگارہ مجھے حسین سے بڑی محبت ہے، فاحب من احب حسین، تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کر۔ بہت بڑی دعا ہے، پروردگارہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ مجھے حسین سے بڑی محبت ہے۔ ایک رسول خدا کے صحابی موجود تھے، یا یزید کے دربار میں یا عبید اللہ بن زیاد ملعون کے دربار میں، یزید ملعون کے، اس نے ایک مرتبہ چھڑی اٹھا لی اور امام حسین کے دندان مبارک پہ رکھے۔ اب میں اس سے سب جملہ نہیں کہنا چاہتا، بس چھڑی کا رکھنا تھا۔ وہ صحابی کھڑے ہو، عبید اللہ بن زیاد باز آ جا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول خدا کو حسین کے لبوں کے بوسے دیتا ہے۔ رسول خدا بہت چومتے تھے حسین، جب بھی گود میں لیتے اپنے نواسے کو بہت پیار کرتے تھے۔ باز آجا، خبردار کبھی حسین کے لبوں پہ چھڑی نہ مارنا۔ کیا کیا دیکھا تھا سنیں گے؟ آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے جملہ لکھا، کہتے ہیں کہ 4 مقامات کے رسول خدا بہت بوسے دیتے تھے۔ امام حسین کے 4 مقامات، کون سے 4 مقامات؟ سب کی نگاہیں میری طرف ہیں۔ پہلے پیشانی کو بہت چومتے، چومتے ہوں گے میرا لال، کوئی پھول نہ مارتا حسین کو، لوگوں نے پتھر بھی مارے۔ 5ویں امام نے فرمایا
کہ جب امام حسین تنہا رہ گئے نا، چاروں طرف سے لوگ تیر مار رہے تھے. میں اختتام پہ پیش کروں گا. ایک مرتبہ کہا پہلا پیشانی کا بوسہ تھا، دوسرا لبوں کا بوسہ تھا. 6 مہینے کے مولا حسین بار بار جب بچے کو اٹھاتے تو روتے جاتے، لبوں کو چومتے، شاید یہاں چھڑی نہ چل رہا. پوچھا صحابی سے کہ تیسرا کون سا مقام تھا؟ میرا آپ سے وعدہ ہے جب چوتھا مقام پیش کروں گا تب تک آپ گریہ ہو چکے ہوں. کہ تیسرا مقام کون سا تھا؟ رسول خدا گلے کو بہت چومتے. حسین اپنے علی کے گلے کو بہت چومتے. گلے کو کیوں چومتے؟ یہاں شمر کے خنجر نے چلنا. چوتھا مقام سینہ. سینے کو بہت چومتے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہاں گھوڑوں کی ٹاپوں نے آ رہا. مولا حسین کا نشہ پامال ہوا تھا. جا رہا حضرکم اللہ. بس بھئی وہ روایت پیش کر رہا. ایک مرتبہ میدان کربلا میں زلزلہ سا آنے لگا. جناب زینب کبریٰ کہتی میرا دل پھٹنے لگا. کیا بات ہے، میرا بھائی تنہا رہ گیا ہے. بی بی برقع مرتبہ سر پہ لے کے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے بی بی خیمے سے باہر آ گئے. آنے کے بعد دیکھتی ہیں کہ چاروں طرف سے لوگ تیر مار رہے. ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہے. جسے تیر نہیں ملتا وہ نیزہ مارتا ہے، جسے نیزہ نہیں ملتا وہ پتھر مارتا ہے. لوگ تلواریں مار رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں. ایک آدمی سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان. بی بی فرماتی ہے میں پہچان نہیں سکی. میں تلہ زینبیہ پہ چڑھ گیا. ایک پہاڑی پہ چڑھی، نیچے جا کے دیکھا. ایک مرتبہ بی بی خود ہی سوال کرتی ہیں انت اخی، کیا آپ میرے بھائی حسین ہیں؟ مولا حسین نے اس حالت میں بھی یہ نہیں کہا ہاں میں حسین ہوں. جانتے کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ پلٹ کے جناب زینب کو دیکھا، پھر ایک جملہ کہا یا زینب ارجعی الی الفسطاط ارجعی الی الخیام. اے زینب خیمے میں واپس چلی جائیے. ابھی جب شمر میرے سینے پہ سوار ہوگا. آئندہ 12ویں امام کا جملہ پیش کروں. مولا 12ویں امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد حسین پہ وشمر جالس علی صدرہ. جبکہ شمر سینے پہ سوار تھا. آخذ بلحیتہ، ریشے مبارک کو پکڑ رکھا تھا، خنجر چلا رہا تھا. میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی. بار بار رو کے سوال کرتی تھی اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسا میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا مرحوم. یہاں پہ عقل جوادی عاملے کا جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں جب شمر نے گھٹنا رکھا نا مولا حسین کے سینے پہ، تو مولا حسین نے خطاب کر کے کہا شمر جانتا ہے میرے جد رسول خدا اس سینے کے بوسے دیتے تھے، میں محمد مصطفیٰ کا نواسا. تو شمر نے بس ایک ہی جو اصطلاح ہوتا مقام، تو اس مقام پہ آیا جہاں میرے جد رسول خدا بوسے دیتے. اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں حسین تو محمد کا نواسا ہے، مجھے پتا ہے تو علی کا بیٹا ہے، تو فاطمہ کا لال ہے، لیکن پھر بھی میں گلا کاٹوں گا. اگر مار دوں دوبارہ زندہ ہو جائے پھر بھی گلا کاٹوں گا. خدا لعنت کرے شمر پہ. میں ہاتھ جو کے جملہ پیش کروں گا. پوچھا بتائیے مولا حسین کی شہادت کیسے ہوئی تھی؟ 3 روایات ہیں، سنیں گے؟ میرے ہاتھ باندھ کے جملے پیش کر رہا ہوں. گلے میں کسی نے ایک نیزہ مارا تھا. دوسری روایت ہے شمر نے پشت گردن سے گلا کاٹا. تیسری روایت ہے سامنے سے گلا کاٹا. جب پوچھا نا چوتھے یا 5ویں امام سے مولا تڑپنے لگے. کہ مولا بتائیے ان میں سے کون سی روایت صحیح ہے؟ مولا روئے، بہت روئے، کربلا کا رخ کیا. کیا مولا بتائیے کون سی روایت صحیح ہے؟ مولا نے کہا 3 روایات صحیح ہے. ایک ملعون نے گودال میں نیزہ مارا، پہلے شمر نے پشت گردن پہ خنجر چلایا، پھر سیدھا کیا سامنے سے. حضرت اللہ آخری جملے
دو سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا، مجھے اپنی بہنوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک سوال کروں گا آپ سب سے، آپ لوگوں نے مصائب سنے ہیں نا، آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا جناب زینب پھر کیوں کبھی رونا بند نہیں کرتے تھے۔ بی بی نے وہ دیکھا جو کسی نے نہیں دیکھا۔ بس ایک مرتبہ عبید اللہ بن زیاد ملعون نے سوال کیا، شمر تو نے خنجر تیز کیوں نہیں کیا؟ جب حسین کو مارنے لگا خنجر تیز کر لیتا۔ شمر نے کہا خنجر تیز تھا، کند نہیں تھا، لیکن جب بھی میں خنجر چلاتا حسین کی گردن پہ کسی کی انگلیاں آتی، وہ بی بی رو کے کہتی شمر تو بھی اولاد والا ہے، مت مار میرے لال کو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی میں نے تمام کر دیا۔ ایک آخری جملہ، جناب سید سجاد نے آواز دی، پھوپھی اماں کیا بات ہے، یہ بیویاں خیموں سے باہر کیوں جا رہی ہے؟ میری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے کہا بیٹا سجاد کچھ نہیں بتا سکتی، خیمے کا پردہ ہٹاتی ہوں، آپ خود دیکھ لیجئے۔ جیسے ہی جناب زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا، مولا سجاد نے عصا کا سہارا لیا، کھڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، بابا آپ کی عظمتوں کا سلام۔ پوچھا مولا کیا دیکھا؟ آپ نے کہا میرے بابا کا سر تھا، ایک نیزے پہ بلند تھا،